نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں حج ایک بہت بڑا اہم فریضہ ہے، اور یہ جو دن گزر رہے ہیں ہم ایام حج کے بالکل قریب ہیں، تو اس موقع کی مناسبت سے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج لازم ہے جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو ہر صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ فرض ہے، اور یاد رکھیے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے بعد اگر کوئی حج کرنا چاہے تو وہ اس کا نفلی حج ہوگا۔ اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ فرض حج کے بعد اگر کوئی نفلی حج بھی کرتا ہے تو بارگاہ رب العزت میں اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حج دوسرے حج تک اور ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان میں کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے۔ زندگی میں بہت سی غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، تو ایک حج اگلے حج تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمت دے، طاقت دے تو حج ضرور کریں۔ اتحاد امت کا یہ خوبصورت پروگرام ہوتا ہے جس میں عربی، عجمی، شرقی، غربی، کالے، گورے، ہر قوم اور ہر نسل سے وہاں لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اپنے رب کو پکارتے ہیں، سب کا لباس بھی ایک جیسا ہوتا ہے، سب کا انداز بھی ایک جیسا ہوتا ہے، سب کی زبانوں پہ لفظ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ حج میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت اتحاد بھی ہے کہ ہر طرح کا فرد وہاں آئے، ہر قوم آئے، ہر ملک کے بندے آئیں، اور اپنے اپنے جو اہم مسائل ہیں دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، تو وہ یہاں سارے اکٹھے ہو کر سر جوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں، اور مسلمان اکٹھے ہو کر پھر عالم کفر کے مقابلے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اگرچہ حج کی روح جو ہے وہ آج ہم اسے بھلا بیٹھے ہیں، مگر یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی غنیمت ہے، اور کفر کو اس سے بھی بڑا ڈر ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ حج کو بھی کسی طریقے سے معطل کر دیا جائے، جیسے پچھلے سالوں میں ایسا رہا بھی۔ آپ دیکھیں اس کی کتنی برکت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک وہ رب کی راہ میں ہے، اسی کی پناہ میں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً رواج ہے کہ جب کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے تو ہم سب اکٹھے ہو کر اسے ہار ڈالتے ہیں اور پھر اسے گزارش کرتے ہیں جب وہاں جاؤ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، میرے لیے دعا کرنا، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے میرے لیے دعا کرنا۔ یہ بڑی اچھی عادت ہے، اور اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے
اور ان دعاؤں کی قبولیت سے بعد میں پتہ نہیں کتنے بندے پھر حج پہ عمرے پہ چلے بھی جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز اور کرنی چاہیے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ جب کوئی حج عمرے کے لیے جائے تو اسے دعا کی وصیت کرنا، نصیحت کرنا اچھی چیز تو ہے، لیکن اصل چیز اور تھی۔ وہ یہ تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حج کر کے واپس آئے، حج عمرہ کر کے جب کوئی واپس آئے تو واپس اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس سے دعا کرواؤ، اس لیے کہ اس وقت وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو اس بات کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے کہ جب کوئی واپس آ رہا ہے تو اسے اس کے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس سے دعا کروانا، تو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کولدتہ امہ، حج کرنے والا یوں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کے لیے تیاری کرتے ہیں، جاتے ہیں، جتنے ایام وہ وہاں گزارتے ہیں ان کی زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نے یہ بھی پڑھا کہ اگر کوئی شخص سفر حج میں دنیا سے رخصت ہو جائے، حج کے لیے نکلا اور وہاں خانہ کعبہ میں پہنچنے سے پہلے رستے میں ہی دنیا سے چلا گیا، یا دوران حج دنیا سے چلا گیا، یا وہاں سے واپسی پر یا اس مرحلے میں وہ دنیا سے چلا گیا سفر حج میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں قیامت تک جب بھی حج آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی قیامت والے دن ایک حج کا ثواب لے کے اٹھے گا، کوئی 2 حج کا، کوئی 4 حج کا، تو وہ شخص جو اس راہ میں دنیا سے چلا گیا تو قیامت جب تک نہیں آتی ہر سال حج کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ یعنی یہ اتنا بابرکت رستہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس میں بڑی عجیب و غریب تشبیہات ہیں۔ آپ احرام باندھتے ہیں، احرام میں کیا پیغام ہے؟ 2 سفید چادریں ہیں، دراصل یہ موت کی تیاری ہے۔ کفن بھی یہی چادریں ہوتی ہیں، احرام کی بھی جیب نہیں ہوتی، کفن کی بھی جیب نہیں ہوتی، وہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے، یہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ اس سفر کی تیاری ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ حج سفر آخرت کی سیڑھی ہے، یوں سمجھ لیں کہ جب آپ نے دنیا سے جانا ہے تو وہی سفید کپڑا ہوگا، آپ ہوں گے، غسل ہوگا، پھر سفر ہوگا، پھر آپ ہوں گے اور آپ کے عمل ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پریکٹیکل کرواتا ہے کہ دنیا داری کو چھوڑو، مال گودام، چیک، بینک بیلنس سب، بس سادہ کپڑے پہنو، چادریں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھنی، پگڑی بھی نہیں، ایسے ہی چلو جیسے قبر کی طرف جاتے ہو۔ تو یوں سمجھو کہ جیسے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دنیا سے رابطہ ختم، میرا کنیکشن ختم۔ یہ نہیں کہ وہاں ادھر سے طواف بھی کر رہے ہو اور ادھر سے پیچھے سے چینی کا ریٹ بھی پوچھ رہے ہو اور پیچھے سے جناب اتنے ڈبے یہاں پہ رکھ دو، اتنی جناب ذخیرہ اندوزی کر لو۔ ایسے حج کا کیا ثواب ہے؟ مدینے یوں تو جاتے ہیں ہزاروں، پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ حج ویسے تو ہزاروں کرتے ہیں، پر حج جو ہوتا ہے حقیقی، وہ کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا داری سے تعلق ختم کر کے خالص اللہ کے لیے ہو جائیں۔ تو وہاں پہ حج کے دنوں میں بڑی خاص برکتیں ہیں۔ میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان 3 چیزوں سے آپ کو بہت بڑی چیز حاصل ہوگی۔
سمجھنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس برکت میں سے حصہ دے دیا۔ حج کی برکت میں سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی ساری امت کو حصہ دے دیا۔ ویسے تو وہی لوگ ہیں جو وہاں جا کے کرتے ہیں، اصل حصہ تو انہی کا ہے، لیکن باقی لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ حج میں ایک مقام عرفات ہے، یہ حج کا فریضہ بھی ہے۔ حاجی احباب مقام عرفات پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پہنچنا لازم ہے، اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے، اس کی ایک مخصوص باؤنڈری ہے، تو جو شام تک وہاں نہ پہنچ سکا وہ جو مرضی کر لے، اس کا حج نہیں ہے۔ تو اس مقام عرفات پہ پھر کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی اور خطبہ ہوگا، خطبہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا تمہیں بھی میں محروم نہیں رکھنا چاہتا اس برکت سے۔ وہاں حج کا خطبہ ہوگا، تم یہاں عید کا خطبہ دے لو۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہاں بھی عید الاضحیٰ کا خطبہ ہے، وہاں حج کا خطبہ ہے۔ اس برکت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی شامل کر لیا۔ دوسرا کیا کرنا ہے بھائی وہاں؟ تو فرمایا دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا وہاں مشعر حرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرو، ذکر کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو وہ وہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا تمہیں بھی میں محروم نہیں رکھنا چاہتا، تمہیں میں نے ایام تشریق دے دیے ہیں۔ ایام تشریق عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے اور 3 دن یہ، تو فرمایا یہ 4 دن 5 دن جو میں نے تمہیں دیے ہیں ایام تشریق کے، تو ان 5 دنوں میں تم نے کیا کرنا ہے؟ تم بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وہ مشعر حرام کے بعد رب کا ذکر کریں، تم جب بھی یہاں تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ مسجد کی طرف آؤ تو یہ ذکر کرتے آؤ، جاؤ تو یہ ذکر کرتے جاؤ، اٹھو تو یہ ذکر کرو، سونے لگو تو یہ ذکر کرو۔ ان 5 دنوں میں تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تو اس ذکر کی برکت سے ہمیں بھی حصہ مل گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تیسری برکت اللہ کریم نے فرمایا حج کر لیا ہے وہاں کے لوگوں نے، جی فرمایا اب قربانی کرو۔ قربانی تو یہاں کے لوگوں کو فرمایا تم بھی قربانی کرو، حاجیوں کی مشابہت کرو، ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو جیسے ہی قربانی کریں گے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔ تو اب وہاں نہیں جا سکے، یہاں گناہ معاف کروا لیں۔ تو یہ تیسری برکت بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کر دی۔ تو ایک سوال ہوا کہ قربانی تو وہ کرے گا نا جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی کرنے کے قابل ہو، اس کے پاس اضافی اتنا مال ہو، اس پہ قربانی فرض ہے۔ تو جس بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، غریب ہے، حضور کی امت کا آدمی ہے پر ہے غریب ہے۔ ویسے موجودہ حکومت کی مہربانی ہے، اس نے ساروں کو ہی غریب کر دیا ہے، امیر غریب والا روڑا ہی ختم۔ وہ لوگ جو کل تک بڑے سمجھتے تھے کہ ہم مطلب بابا ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مگر جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ وہ شخص جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ یہ چاہتا ہے یا اللہ مجھے بھی برکت مل جائے قربانی کی، مجھے بھی سعادت حاصل ہو جائے،
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے میری امت میں وہ بھی ہوں گے جو اتنی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، تو حضور تو سب کے لیے رحمت ہیں، سرکار نے ان کے لیے بھی رستہ نکال دیا۔ میرے نبی نے بڑے رستے نکالے، ہمارے لیے بخشش کے بڑے راہ کھول دیے۔ سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، پہلے 10 دن، یہ ابھی ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، یہ اس سے پہلے میں تقریر اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس برکت کا ثواب لے سکیں، بعد میں بتائی تو پھر کیا فائدہ ہوا۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، چاند نظر آئے گا، حج کا چاند، قربانی کا، تو فرمایا اس چاند کے نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک 10 ذوالحجہ تک جو شخص اپنے ناخن نہ کٹائے اور اپنے اضافی بال نہ منڈوائے، تو فرمایا 10ویں دن قربانی کے بعد، جب قربانی کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی اپنے ناخن اتارے اور اپنے اضافی بال اتار دے تو وہ غریب مسکین فقیر آدمی جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ ناخن کاٹنے کی برکت سے اسے قربانی کا اجر عطا فرما دے گا۔ تو قربانی نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں، یہ تو آسان کام ہے۔ تو چاند کے نظر آنے سے پہلے پہلے آپ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں، اپنے ناخن کٹا سکتے ہیں، مگر جیسے ہی چاند نظر آئے تو پھر آپ بالکل نہ ناخن کٹوائیں، نہ بال کٹوائیں، نہ اضافی بال اتروائیں، پھر 10 دن صبر کریں، اور پھر جیسے ہی عید الاضحیٰ ہو تو جو قربانی دینے والے ہیں وہ بھی یوں کر لیں، جنہوں نے قربانی نہیں دینی ان کو قربانی کا اجر ہے، اور جو قربانی کر رہے ہیں وہ اگر ایسے کر لیں گے تو اللہ اور اجر دے دے گا۔ تو وہ کس وقت قربانی کریں، وہ کس وقت یہ بال اتروائیں، تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی قربانی کو ذبح کرنے کے بعد بال کو اتاریں، ناخن ذبح کرنے کے بعد، یہ نہیں کہ عید والے دن صبح صبح حجامت کرا لیں اور سارا کچھ، قربانی کرنے کے بعد۔ مگر جس کی قربانی نہیں ہے تو وہ عید والے دن عید پڑھنے کے بعد کروا سکتا ہے، عید پڑھنے کے وہ بھی بعد کروائے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں اور اس کی برکتیں بھی سمیٹیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آگے پیچھے بھی مجھے حج کی برکت مل جائے تو فرمایا پھر اپنے والدین کا دیدار کر لو۔ ماں باپ کا دیدار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو حضور کی امت میں وہ بھی پریشان نہ ہو، فرمایا تم اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے ان کی زیارت کر لو۔ تو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ دین متین کی برکتیں ہیں۔ تو ایک اور پیغام میں اس کے ساتھ دینا چاہوں گا، وہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے۔ یہ جو حج ہے، یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، صاحب نصاب لوگوں کے لیے عبادت کا موقع ملتا ہے۔ ایک حج ہوتا ہے حج فرض جو خود بندہ ادا کرتا ہے، ایک حج بدل بھی ہوتا ہے۔ حج بدل، حج بدل کیا ہے؟ حج بدل یہ ہے کہ ایک شخص خود حج نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے مگر دولت ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھی حج کے لیے بھیج سکتا ہے۔ کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے حج پہ کسی کو بھیج دے تو اس میں 3 بندوں کی بخشش ہے۔ بندہ خود حج کرے تو اکیلے کی بخشش ہے، حج بدل کرے تو 3 بندوں کی بخشش ہے۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ 3 بندے وہ ہیں، ایک تو جس بزرگ کی طرف سے یا جس ماں کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، وہ دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی، مگر اس کی طرف سے حج ہو رہا ہے، ایک تو وہ بخشی گئی۔ دوسرا اس کا وہ بیٹا بیٹی جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کروا رہے ہیں، وہ بھی بخشا گیا۔ اور تیسرا جس بندے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ پیسہ تو ہمارا ہوگا، دولت ہماری ہوگی، مگر جا کے وہاں سارے امور ادائیگی وہ تم کرو گے، تو تیسرا وہ بھی
ثواب کا مستحق بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اس تیسرے بندے کو جو ان کی جگہ پہ حج بدل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش عطا فرمائے۔ تو حج بدل کا ثواب 3 بندوں کو ملتا ہے، جس کی طرف سے حج ہے، جو کروا رہا ہے اور جو کر رہا ہے۔ تو حج بدل کے لیے بھی جب آپ انتخاب کریں کہ کس بندے کو میں بھیجوں، تو ایک میری نصیحت ہے اس بندے کو بھیجیں جس کو حج کا پتہ ہے، جو امور حج کو جانتا ہے، جو ان تمام مسائل دینیا کو سمجھتا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، تاکہ وہ اجر و ثواب اچھے اور احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ایک اور بھی مسئلہ میں عرض کر دوں، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اسلام سے، وہ ہر وقت یورپ کی فنڈنگ پہ ان کے پاس کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلام پہ اعتراض کریں، تو جیسے ہی حج کے دن آئیں گے ان کی درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پورے میڈیا ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، تنخواہ دار ملازم لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کسی غریب بیٹی کی شادی کر دو حج سے بہتر ہے، کسی جگہ پہ نلکا لگوا دیں یہ حج سے بہتر ہے۔ مجھے بتائیں دین یہ بہتر جانتے ہیں یا جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں دیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم نے بہتر جانا اور سمجھا اور اسے اسلام کا پلر بنایا، یہ اسلام کا ستون ہے حج۔ تو میں نے عملاً یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں یا حج کرتے ہیں، میں نے عملاً دیکھا ہے کہ نلکے بھی وہی لگواتے ہیں، لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ جو بدبخت اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو پانی نہیں پلایا ہوتا، انہوں نے صرف اسلام پہ اعتراض ہی کرنا ہے۔ قربانی آ رہی ہے نا، قربانی پہ ان کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی درد اٹھے گی ان کو، اتنے جانور ذبح کر دیے گئے، ہائے ہائے اتنا خون بہا دیا گیا، یہی پیسہ اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی پہ لگ جاتا، یہی پیسہ اگر جو ہے وہ کسی ہسپتال میں دے دیا جاتا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے یہ متنفر کریں گے، حالانکہ یہ عقل کے مارے ہوئے اندھے بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو غریبوں کے لیے ہی ہے۔ یہ جو قربانی کا گوشت ہے تو شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت کہتی ہے اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ خود، ایک حصہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو اور تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کرو۔ ان کی عقل وہاں نہیں جائے گی کہ ایک غریب کو کھانا مل رہا ہے، ایک غریب کو کھانا مل رہا ہے جس نے سارے سال میں کبھی گوشت کو سونگا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے اپنے بندوں کی، یہ حضور کی امت کی اللہ دعوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سال کے بعد میری طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ کیسے؟ بھئی جانور تو تم سارا سال ذبح کرتے ہو مگر کوئی بانٹتا ہے اس طرح؟ تو یہ رب کی طرف سے دعوت ہے کہ جانور تم نے میرے نام پہ ذبح کیا۔ پہلے دور میں جب کوئی میرے لیے جانور کی قربانی کرتا تھا تو میں آگ بھیجتا تھا، بجلی، وہ اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی، لیکن تم میرے حبیب کی امت ہو، تمہارے لیے یہ دعوت ہے کہ تم جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، پھر گوشت کے 3 حصے کرو، ایک خود کھاؤ، ایک یاروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ اور ایک غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کو کھلاؤ، سارے مل کے اس دن کھانا پینا کھائیں۔ یہ رب کی طرف سے حضور کی امت کی دعوت ہے۔ اس پہ کفر کو بڑی تکلیف ہے کہ نہیں جی یہ کیوں ہوا ہے؟ اچھا سارا سال عیاشی کریں گے، یہ جو چرغے کھا رہے ہیں، یہ جو ہوٹلوں کے اوپر ہوٹلنگ ہو رہی ہے، یہ جو روزانہ جانور ذبح ہو رہے ہیں اور پیزے بن رہے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے KFC اور اس طرح کے میکڈونلڈ ان پہ جو چل رہا ہے اور ایک ایک پیزا جو ہے وہ 2-2، ایک ان کا بیان اس کے خلاف نہیں آئے گا کہ یہ جو اتنے جی کروڑوں روپے لگ رہے ہیں یہ کتنا ظلم ہے غریبوں کے لیے، وہاں غریب کا درد نہیں جاگے گا۔ مگر جیسے ہی دین کی بات ہوگی، جہاں واقعی حقیقی طور پہ غریبوں کی خدمت کے لیے کام ہوگا اور عملاً غریبوں کے ساتھ تعاون ہوگا، تو وہاں پہ آ کے کہیں گے ہو اتنے جانور ذبح ہو گئے، بڑی زیادتی ہوگی۔ تو اصل میں ان کو درد ہے کہ یہ اسلام کے ذریعے کیوں ہو رہا ہے۔ تو دوستو، جس چیز سے دشمن کو تکلیف ہو اور اللہ کا حبیب خوش ہو،
ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے. جن کو رب استطاعت دے اور جن کو پاس یہ استطاعت نہ ہو تو پھر میں نے اس کا جو دوسرا فارمولہ آپ کو بتایا پھر وہ اس پہ عمل کریں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس لائن میں شامل ہو جائیں. لائن میں شامل ہونا بڑا ضروری ہے. کچھ بندے آتے ہیں نا جمعے کے اینڈ کے اوپر آتے ہیں جب بالکل جماعت کھڑی ہونے لگی ہے تو ہمارے کچھ علماء انہیں بڑا سخت سست کہتے ہیں, بڑے غلط آدمی ہیں یہ وہ, ان کو پہلی صف میں آ کے پہلے نمبر پہ بیٹھنا چاہیے. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے پہلے آنے والوں کو ثواب زیادہ ہوتا ہے مگر جو آخر میں آ گیا ہے نا محروم وہ بھی نہیں ہے. جو لیٹ آ گیا نا رب کی رحمت سے محروم وہ بھی نہیں جاتا. کیوں بھائی اس نے حاضری تو لگوا دی ہے. کلاس میں ایک بچہ لیٹ آ کے اپنی حاضری لگوا لے تو نام تو نہیں نہ کٹتا. تو جو آئے ہی نہ اس کا نام تو وہ تو سٹرک آف ہو گیا نا کلاس سے. تو اللہ کے بندو یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ بندے آ جائیں لیٹ آ جائیں لیکن کوشش کریں کہ یہ جو دین کے موتی ہیں یہ علم کے موتی ہیں انہیں پہلے آ کے سنیں. جب بھی کوئی تقریر کی جاتی ہے تو ایسے بیٹھ کر تقریر نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں کہ آدھا گھنٹہ تقریر کے لیے پہلے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے اور پھر روزانہ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے بات ہوتی ہے. تو اگر کوئی بندہ محنت کر کے آپ کے لیے ہیرے موتی چن کر لائے تو آپ کو بھی چاہیے کہ پہلے آ کر بیٹھیں اور ان ہیروں کو موتیوں کو لیں, اپنے بچوں تک پہنچائیں, اپنی نسلوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو ایام حج آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بابرکت بنا دے, ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے, ہماری معاشرے کی غربت کو دور کر دے اور آسانیاں پیدا فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا فرما دے.